حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی 2 سفید نقطے ہوں، بال جھڑ گئے ہوں، تو بہت زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، یعنی گلے میں لپٹ جائے گا۔ پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ آل عمران، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام، یعنی یہ گمان نہ کریں کہ یہ بہتر ہے مال، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہم اس کے حقدار نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمت برقرار ہے، تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ نعمتیں بہت ہیں، انہی تمام نعمتوں میں ایک سب سے اعلیٰ نعمت ہے مال۔ اللہ نے مال عطا فرمایا۔ مالدار کون ہے؟ جس کو دن میں 2 وقت کھانے کو نصیب ہو رہا ہے وہ مالدار ہے۔ یاد رکھیے گا، مالدار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا گھر بنگلہ گاڑی، نہیں۔ اگر ہمیں بآسانی کھانا پینا مل رہا ہے، ہماری ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں تو ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں۔ تو اس مال کا حق ہے۔ قرآن پاک میں ایمان کا تذکرہ ہے، آمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے ساتھ 2 باتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1 صلاۃ، نماز، نمبر 2 زکوٰۃ۔ 70 سے زیادہ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے حق ادا کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ تو عربی زبان میں صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو بھی بولا جاتا ہے۔ ہر وہ مال جو خرچ کیا جائے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو زبان میں فرق ہے، صدقہ میں اور زکوٰۃ میں پہچان میں فرق ہے، اس کے معنی میں فرق ہے، لیکن عربی زبان میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عام طور پر خرچ کرنے کے لیے بھی صدقہ ہی بولا جاتا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لہذا صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں پر صدقے سے مراد کیا ہے؟ عام صدقہ، روزانہ کی بنیاد پر کرنا، شکرانے کے طور پر کرنا، خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس کو بھی بیان کیا جائے گا، کیا نصاب ہے، کس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ آج کے درس میں صرف اتنی بات سمجھیے کہ زکوٰۃ اصل ہے کیا، اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، اور ادا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کیا ہے۔ زکوٰۃ کے 3 پہلو ہیں، ایک عبادت، دوسرا اخلاقیات، تیسرا روحانی بیماریوں کی صفائی۔ زکوٰۃ سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت ادا ہوتی ہے۔ کیسے؟ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب اس پہلو کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے، اور عبادت میں عاجزی ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے عاجزی ہونا بھی، نیاز مندی اور عاجزی ہونا ضروری ہے۔
عاجزی اور نیازمندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو یہ عبادت کا پہلو ہے۔ عبادت ہم کر رہے ہیں، جیسے التحیات ہم پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں پر 3 عبادتوں کا ذکر ہے، زبانی بھی، قولی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، ساری جو ہے عبادتیں للہ، اللہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ تینوں عبادتوں کا ذکر ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ دوسرا پہلو ہے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کا پہلو کیا ہے؟ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی، کسی حاجت مند کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، کسی کی مدد کرنا۔ اور کسی کی مدد کرنا اخلاقیات میں آتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا اخلاقیات میں آتا ہے۔ کسی قرض والے کی قرض کی ادائیگی میں آسانی کرنا یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ کسی کو مالی طور پر مستحکم کر دینا یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ یعنی ہم پر لازم تو نہیں ہے کہ ہم اس کی ضرورت پورا کریں، لیکن ہم اگر کریں گے تو یہ اخلاقیات ہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اس لیے آپ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ 2 پہلو۔ تیسرا پہلو ہے نفس کی صفائی۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک ہے مال کی محبت۔ مال جب آتا ہے تو اس کی محبت بھی آتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ نے دی اس لیے ہے تاکہ وہ مال کی محبت اندر سے کٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک بندے نے تنخواہ کے ذریعے بیسیاں ڈال کے کاروبار کے ذریعے مال جمع کیا، اب حکم کیا ہوا 1 سال پورا ہو گیا تو اتنے اللہ کے راستے میں لگانا فرض ہے، تو گویا کہ اب اس کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، کمایا میں نے ہے، محنت میں نے کی ہے، سارا جو ہے نا تگودو میں نے کی، اب میں جو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے مال کی محبت کم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا دھیان مال کی طرف نہیں اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، کمایا میں نے ہے لیکن دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ لہذا جس ذات نے دیا ہے اس کے لیے خرچ کرتے ہوئے پھر انسان کا دھیان مال کی طرف نہیں، اس کا دل مال کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ لوگوں سے ان کے مال کو لئیے، ان کے صدقات سے مراد یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، ان کی زکوٰۃ کو وصول کیجئے، اور اس سے کیا ہوگا؟ تو طاہرہم وتزکیہم، آپ ان کی جو ہے صفائی کریں اور ان کے نفس کو پاک کریں۔ تو گویا کہ مال کا لینا انسان کی روح کی بیماریوں کی صفائی، طہارت اور اس کی صفائی، اس کے تزکیہ کا، نفس کی پاکی کا جو ہے ذریعہ ہے مال کا لینا، مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو زکوٰۃ کے یہ تینوں پہلو ہیں۔ اور ایک بات اور، زکوٰۃ جو ہے صرف ہمارے پر فرض نہیں ہوئی بلکہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، طریقے مختلف تھے زکوٰۃ کے، لیکن فرض سب پر رہی ہے۔ پہلے جہاں پر قرآن پاک میں ذکر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ پہلے حضرت مریم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں ذکر ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کے شریعتوں کے، ان تمام شریعتوں میں ان کی قوم والوں کو زکوٰۃ کا حکم ملا ہے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے قارون سے کہا، قارون مالدار تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس سے کہا کہ بھی اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، اب اللہ کا حکم ہے کہ تم اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا بھائی میں کر دوں گا۔ آپ پھر دوبارہ پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ تم زکوٰۃ اس کی اتنی ادا کرو۔ اچھا بھائی کر دوں گا، ٹال دیا۔ پھر اس کو کہا کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو اور مجھے دو، تم کر دو گے نہیں بلکہ میں وقت کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے میں وصول کروں، مجھے تم دو اپنے مال کی زکوٰۃ۔ اب وہ اکڑ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، کمایا میں نے، محنت میں نے کی، میں آپ کو دے دوں، میں کیوں دوں، میں نے خرچ کرنا ہوگا میں کر لوں گا، بس آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، مجھے بتا دیں کتنی میں خود خرچ کر لوں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ اب یہ مال کی محبت میں لگ گیا، دینا نہیں چاہتا ہے، اب ہمارا حکم یہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنے کا اس نے فیصلہ ارادہ کیا کہ میں ان کو بے عزت کرتا ہوں۔ دیکھیے جب جو ہے کہیں اس طرح کی آپس کی بات ہو جائے نا تو پھر یہ حربہ شیطان لے کر آتا ہے کہ بے عزت کرو، کیونکہ عزت ایسی چیز ہے جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو اچھے جو پگھل جاتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنے کے لیے اس نے پلاننگ کی، اور کیا پلاننگ کی، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، اس کو رقم دی اور کہا کہ تم اتنی رقم میں دیتا ہوں، تم جو ہے بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوں تم کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ میرا جو ہے حق تلفی کی ہے، میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اپنے اوپر تم ان کی طرف غلط جو ہے بیانی کر دینا اور زنا کی تہمت لگا دینا۔ اچھا عورت تیار ہو گئی،
لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جلالی نبی تھے. یہ مجمع میں کھڑی ہوئی، جیسی کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میری بات سن رہے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس کو کوئی مسئلہ ہے. اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب متوجہ ہوئے اس سے پوچھا تو وہ کانپنے لگی، اب ڈر گئی. جب سامنا ہوا تو ڈر گئی. اب جب ڈری تو اب اس کی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے. پھر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہوئی ہو، کیا بات کرنی ہے. اب وہ سچ سچ بولنے لگی کہ اصل میں کھڑی اس لیے ہوئی تھی کہ میں یہ بات کرنے کے لیے، لیکن جو ہے مجھے قارون نے فلاں فلاں بندے نے مجھے پیسے دیے تھے اور آپ پہ الزام لگانے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ دیکھو اب میرے خلاف یہ میری بے عزتی کرنے کے لیے، مجھ پر زنا کی تہمت لگانے کے لیے اتنا آگے بڑھ گیا، صرف اس بات کی وجہ سے کہ میں اس سے زکوٰۃ طلب کر رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کرنا کریے، آپ کو یہ بے عزت کرنا چاہتا ہے آپ کو سزا دے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا، جو اس کے حرکت کی وجہ سے ایسے کیفیت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑو. اللہ کا حکم چونکہ آ چکا تھا، اختیار مل چکا تھا، اب زمین نے پکڑا اور وہ پھر زمین میں دھنسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا. اس کے خزانوں کو اللہ نے اس کے اوپر ہی لاد دیا اور وہ زمین میں دھنس رہے ہیں. قرآن پاک میں اس سورۃ القصص میں یہ واقعہ موجود ہے کہ قارون نے کس طریقے سے یہ معاملہ کیا اور پھر اللہ کا عذاب اس پر آیا. اب یہاں پر کیا ہوا، زکوٰۃ مانگی تھی اس سے، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا تو پھر اس نے یہ حربہ اختیار کیا. تو گویا کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کام پیچھے شریعتوں سے چلا آ رہا ہے تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھی میں زکوٰۃ نہیں دیتا یا میں کیوں دوں، اللہ کو کیا پیسوں کی ہماری ضرورت ہے. تو بھائی یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہو رہا، تمہارے پہلے شریعت جو ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، تمہیں بھی ہے، لہٰذا وہ پورا کرتے تھے، اللہ ان کو مال کی برکت دیتے تھے، تم کرو گے تمہیں بھی ملے گی، اور نہیں کرو گے تو نہ کرنے والے کا انجام پہلے بھی ہو چکا، اب بھی آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. لہٰذا اس بات کو دماغ میں لے کر نہ آؤ، وسوسوں میں نہ ڈلو، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرو کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اگر نہیں دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. اب وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی جاتے ہوئے، جیسے والدین کرتے ہیں نا، بچہ جا رہا تو نصیحت کرتے ہیں، یوں کرنا یہ کرنا، اہم بات ہوتی ہے جو آخر میں کہی جاتی ہے. تو گویا کہ آخری جو کلمات تھے ان میں کیا تھا، ایمان. وہاں کے لوگ چونکہ مشرک تھے اور کچھ نصرانی تھے، 2 طرح کے لوگ تھے یمن میں. کہا کہ وہاں جب آپ جائیں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تو وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو نماز کا کہنا، اور جب نماز بھی پڑھنے لگیں تو پھر تیسرے نمبر پر ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا. اور زکوٰۃ پھر پوچھا کہ کیا کرو گے آپ، زکوٰۃ کیسے وصول کرو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتلا دیجئے کہ میں کیسے وصول کروں. آپ نے فرمایا کہ ان کے مالداروں کی زکوٰۃ وصول کرنا اور انہی میں جو غریب اور مسکین ہو ان پر اس کو خرچ کرنا. اصل نظام یہ ہے زکوٰۃ کا، اصل نظام یہ ہے. اب ہم اپنے علاقوں میں غور کریں، دیکھیے یہ سارا نظام نا اللہ کا بنایا ہوا ہے. ڈیفینس چلے جائیں آپ، کلفٹن چلے جائیں، گلشن اقبال چلے جائیں، فیڈرل بی ایریا کے بڑے بڑے علاقے دیکھ لیں، ہر علاقے کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ غریب بستیاں نظر آ جائیں گی. سسٹم ہے نا، اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو آپ اگر ہر علاقے میں یہ سسٹم بن جائے جو شریعت کا سسٹم ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہیں کے مالداروں کی زکوٰۃ وہیں کے علاقے کے غریب لوگوں پر مستحقین سفید پوشوں پر خرچ کی جائے، تو علاقے میں کوئی بھی مانگنے والا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مانگنے والا ہوگا تو وہ باہر کا ہوگا. لہذا باہر کا اگر کوئی آتا ہے تو پھر اس کو اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے، اپنے علاقے میں جا کر وصول کرے. چونکہ یہ نظام رائج نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. ہر کوئی مانگتا بھی ہے، ہر کوئی آتا بھی ہے، کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے. اب اس کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش لوگ، ایسے لوگ جو بیچارے مستحق ہیں، نوکری پیشہ ہیں لیکن قرض میں دبے ہوئے ہیں، نوکری پیشہ ہیں لیکن آمدن کم ہے، گھر کے اخراجات نہیں اٹھا پا رہے، ایسے لوگ پس جاتے ہیں. اس لیے کہ پھر وہ مانگ بھی نہیں سکتے اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں اور گھر میں فاقے ہو رہے ہو. اور پڑوس کے اندر بندہ لکھ پتی ارب پتی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مزے سے کھانے کھا رہا ہے، دعوتیں اڑا رہا ہے، اور ساتھ والے کو خبر ہی نہیں کہ اس کے گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، اس کے گھر میں مسائل ہیں. ایک بندہ ساتھ گھر کے اندر پارٹیاں کر رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے، اور اسی کے پڑوس میں گلی میں محلے کے اندر ایسا بندہ ہے جو خودکشی کرنے کی تدبیر کر رہا ہے، اس لیے کہ بینک کا لون چڑھا ہوا ہے، فلاں کا قرض دینا ہے، تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، بچوں کو اسکول کی فیس نہیں دی جا رہی. یہ مسائل ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام جو شریعت نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے خلاف ہم چل رہے ہیں، لہذا مسائل ہیں.
اور زیادہ تر اب طبقہ کیسا ہے، زکوٰۃ ہم خود دیں گے، زکوٰۃ ہم خود دیں گے۔ تو یہ خود دینے والا جو معاملہ ہے نا، یہ بعض دفعہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ ہر ایک کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، ہر ایک کو مستحقین کی تحقیق کرنے کا انداز نہیں پتہ ہوتا، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ غیر مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہر سال ہمارے ہاں اب ایک عام سا رواج ہے، سالانہ مستحقین بنے ہوئے ہیں۔ اب کسی سے کہو ہوگا نا کہ بھئی زکوٰۃ آپ فلاں ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، فلاں آیا ہے سوالی اس کو دے دیں، بھئی ہم تو سالانہ دیتے ہیں، ہمارے بندے ہوئے ہیں، فلاں نیو کراچی میں، سرجانی میں، فلاں جگہ یا ہمارے علاقے میں فلاں فلاں بیوہ ہے، ہم اس کو دیتے ہیں۔ اب ہر سال ایک ہی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صحیح ہے، مستحق ہے دیں، لیکن بہت سارے ان میں مستحق نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ وہ آپ سے نہیں کئیوں سے وہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ جو کئیوں سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، ایک بیوہ کئیوں سے زکوٰۃ وصول کر رہی ہے، خود مالدار بن جاتی ہے، اس کے سال سے زیادہ آمدن اس کے پاس ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے دینا اسی کو ہے۔ تو اس طرح بعض مرتبہ غیر مستحق کے پاس بھی چلا جاتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن پورے سال اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ کوئی مستحق آ جائے تو اس کو بھی ہم دیتے رہیں۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، یا اور علماء ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ اس کام کو کر رہے ہیں، ایسے علماء سے رابطے میں رہیں اور ان کے پاس بھی مال کو جمع کرائیں تاکہ وہ بھی ذریعہ بنے، اس لیے کہ آپ کا مال جتنے ہاتھوں میں گھوم کر مستحق تک جائے گا اتنا زیادہ ثواب آپ کا بھی بڑھ جائے گا، ان لوگوں کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر مال آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے، اور آپ جو ہے اس کو مستحقین میں خرچ کرتے۔ ایک دن بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے پاس مال آیا اور آپ نے خرچ نہ کیا ہو۔ جس دن ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس مال آیا اور آپ خرچ کر رہے ہیں اور شام کو کچھ بچ گیا تو آپ گھر نہیں جاتے جب تک کہ خرچ نہیں کر دیتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعید سنائی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے پر عذاب کیا ہوگا، فرمایا کہ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، اس پر سانپ کو اژدہا مسلط کیا جائے گا، سانپ مسلط کیا جائے گا، قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس کے گلے کے اندر سانپ کو یہ توق بنا کر ڈالیں گے، توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور پھر وہ پوچھے گا یہ کون، کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، اور پھر وہ سانپ جو ہے ادھر سے جبڑے یہ دونوں ہونٹوں کو پکڑے گا اور کھینچے گا، اس کے منہ کو کھولے گا، کیونکہ مال یہیں سے کھایا جاتا ہے نا، منہ سے کھایا جاتا ہے، ہونٹوں کو چیر دے گا جس کی وجہ سے وہ چیخے گا، اور وہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ یہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے، یہ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا۔ دنیا میں نقصان کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مل جاتا ہے تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ ہاں، مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مل جائے گا تو اس کو تباہ کر دے گا۔ کیا مطلب؟ ایک بندے پر سالانہ زکوٰۃ بن گئی، اس نے زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں لگایا تو اندازے سے لگایا، اور ادا کرنے میں کوتاہی کر دی، ادا نہیں کی۔ اب زکوٰۃ جب ادا نہیں ہوگی تو وہ دوسرے مال کے ساتھ ملا رہے گا جو پہلے موجود ہے، جس کی زکوٰۃ نکالی تھی، لہذا اب یہ مال مل گیا تو جو پہلے دوسرا مال ہے زکوٰۃ کے علاوہ اس کو بھی ختم کر دے گا، بے برکتی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے۔ اور کیا ہوگا؟ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر نقصان نہیں ہو رہا، مال بڑھ رہا ہے تو دوسرا نقصان ہوگا۔ دوسرا کیسے نقصان ہوگا؟ ہاسپٹل کے خرچے بڑھنے لگ گئے، حادثہ ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، چوری ڈکیتی شروع ہو گئی، یعنی نقصان شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے مال کا ضائع ہو جانا۔ ایک بندے نے کال کی، پریشان ہو، پریشانیاں بتائیں، اس کو بتائیں یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ سال دو سال کے بعد پھر دوبارہ اس سے بات ہوئی، کہنے لگا آپ نے بتایا تھا لیکن مسئلہ میرا حل نہیں ہوا۔ کہ اچھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا مسئلہ پوچھ لیا۔ اب اس نے جب مسئلے پوچھے اپنی زندگی کے، اس میں اتنی گڑبڑ ہو رہی تھی، حلال حرام کی ملاوٹ، تو میں سوچنے لگا میں ان کے وظیفے کا اثر کہاں سے ہونا ہے بھائی؟ وظیفے کا اثر تو تب ہوگا جب باقی معاملات صحیح ہوں گے۔ تو اب ایک بندہ جو ہے وہ خوب حرام مال کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ادھر ادھر سے دو نمبری کر رہا ہے، دھوکے دہی سے مال قبضہ کر رہا ہے، وراثت کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے کہ میری نماز سے اور وظیفوں سے میرے مال کی برکت ہو جائے تو نہیں ہوگی بھائی، اس لیے کہ معاملات صحیح نہیں ہے۔ معاملات صحیح کر لیں پھر ان چیزوں کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، ان چیزوں کا فائدہ اب یہ ہو رہا ہے معاملات کے خراب ہونے میں کہ آپ کے معاملات بہت زیادہ خراب نہیں ہو رہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بالکل ہی ہلاکت ہو جاتی، لیکن نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے معاملات خراب ہیں، اس کو صحیح کریں۔ یعنی زندگی کے اندر حلال حرام کے بڑے معاملات چل رہے ہیں،
جب وہ حلال حرام جب تک ختم نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، تو پھر اس وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور پر دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے ایک بندہ بیمار ہے، اس کو اندر معدے میں السر ہے یا کینسر ہے، اس کو مرض ہے، اوپر سے وہ جو ہے نا دوائیں کھا رہا ہے، کھانسی نزلے زکام کی دوائیں کھا رہا ہے، اور چاہ رہا ہے میرے معدے کا السر ختم ہو جائے، میرے اندر کے کینسر ختم ہو جائے۔ بتائیں ہوگا ختم؟ نہیں ہوگا۔ وہ جو دوائی کھا رہا ہے وہ اس بیماری کی نہیں ہے، وہ اوپر کی بیماری کی ہے، اوپر کی بیماری ختم ہو رہی ہے اس کی، لیکن اندرونی بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اس اندرونی بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بیماری ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ کینسر کی وجہ سے اور بیماریوں سے مزید بیماریاں، کیونکہ معدہ ایسی چیز ہے جہاں پر اگر ایک بیماری پیدا ہو جائے تو پھر وہ 10 بیماریاں پیدا کرتی ہے بدن میں۔ سر میں درد ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہے، کبھی کندھوں میں درد ہے، کبھی مختلف پھوڑے پھوسی نکل رہے ہیں، کبھی کچھ اور ہو رہا ہے، تو وہ معدے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو جب اس بنیاد کو ہم صحیح کر لیں گے تو باقی بلڈنگ پوری خود ہی صحیح ہو جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یا اس میں کوتاہی کی وجہ سے بعض دفعہ ہم پورا سال مالی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں اور بیماریوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، مختلف حالات میں پڑے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے، اب زکوٰۃ صحیح نہیں دے رہے ہوتے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کا ایک پورا نصاب ہے کہ آپ کو کتنی نکالنی ہے، اب اس کے مطابق نکالیں گے تو ادا ہوگی۔ جیسے ظہر کی نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، ہم نے کتنی رکعت پڑھی؟ 4 رکعت فرض پڑھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض نہیں پڑھتا، 3 پڑھ لیتا ہے، 5 پڑھ لیتا ہے، 6 پڑھ لیتا ہے، یا فرض نہیں پڑھتا، سنت پڑھ لیتا ہے، تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کچھ بھی کر لے نماز نہیں ہوگی، فرض اس کے ذمے میں باقی رہے گا، پڑھا ہی نہیں اس نے، پڑھا ہے تو غلط پڑھا ہے۔ 4 پڑھی ہیں لیکن اس میں سجدہ سہو کرنا تھا، نہیں کیا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کسی نمازی پر اپنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ سہو واجب ہو جائے اور وہ اس نماز میں سجدہ سہو نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ اس کو لوٹائے نماز کو، اب وہ نماز نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب ایک بندے نے 4 فرض پڑھے لیکن درمیان کا قاعدہ بھول گیا 2 رکعت کے بعد، یا جو ہے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے میں تاخیر کر دی، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، اس نے درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اب یاد آیا پھر کھڑا ہو گیا، اب کھڑا تو ہو گیا تیسری رکعت میں لیکن تاخیر سے کھڑا ہوا، تو تاخیر سے کھڑا ہونے پر بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ اب یہ مسئلہ اکثر کو نہیں پتہ ہوتا، اب اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور نہ کریں تو وہ نماز باطل ہے، فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی، اب دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب اگر ایک بندہ 4 فرض پڑھ رہا ہے آ کے ظہر کی لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا، ادا نہیں ہوئی شرعاً، اس میں حکم ہے واجب لوٹانے کی، تو مجھے بتائیں 10 سال تک اس طرح پڑھتا رہے غلط، تو ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی، ظہر کی نماز باقی رہے گی اس کے ذمے میں۔ اب وہ کہے کہ نماز تو میں نے پوری پڑھی ہے، مطمئن ہے وہ۔ بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے یا جس طرح اس کا نصاب بنانا چاہیے ویسے نہیں بنایا، اندازے سے دے دیا۔ ایک بندے پر جو ہے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے دے بھی دیا لیکن اس نے زکوٰۃ کا نصاب لگایا نہیں تھا، اندازے سے دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اس کے ذمے باقی رہی، اب پورا سال زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہا۔ اب بتائیے ذرا کتنا مسئلہ ہے۔ اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر عذاب ہے، سزا ہے، دنیا کے اندر اگر نہیں کرے گا تو مال ضائع ہو جائے گا، اور اگر ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو آخرت کے اندر سزا کا مستحق ہوگا۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک مالدار تھا، اب یہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے کیونکہ وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن حدیث اس زمانے کی ہیں، اس کے بعد پھر واقعات ہیں۔ اب واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو جائے کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک مالدار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو کفنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے، اس کی قبر کھودی۔ اب جب قبر کھودی تو اس میں سانپ نکل آیا، اژدہا نکل آیا۔ اب پریشان ہو سکتے اس جگہ کے اندر سانپ ہو اس لیے نکل آیا، وہ جگہ بند کر دی، دوسری جگہ کھودی، 7 جگہ قبریں کھودی مختلف جگہوں پر، اور 7 جگہ پر جب بھی قبر کھودی بیچ میں اژدہا نکل آیا، دفنانے لگے تو اب مسئلہ ہوا کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے جا کر مسئلہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں تدفین کے لیے؟ جہاں کھود رہے ہیں اژدہا نکل رہا ہے۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا ہے اس کی کیا کوتاہی ایسی تھی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تھا، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتا تھا، مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے عبرت کا نشان اس کو بنا دیا، لہٰذا اب جو آخری قبر کھودی ہے اسی میں دفنا دو،
جب اس میں دفنایا، جیسی قبر میں رکھا وہ اژدہا اس سے لپٹ گیا۔ گھر والوں کے سامنے دیکھا انہوں نے آنکھوں سے اپنے مرحوم کو کہ اس سے اژدہا لپٹ رہا ہے، اور ویسے ہی مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ تو ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، رہتی دنیا میں یہ ہوتا رہے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ تاکہ بعد والوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ لہذا ہمیں اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا ہم نصاب دیکھیں کہ ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ اگر بنتی ہے تو اس کی تاریخ متعین کریں، اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ صرف اپنی نماز تسبیح سے ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ مالی معاملات ایسے نازک معاملات ہیں کہ بندہ پوری زندگی عبادت کر کے گزار دیتا ہے، اپنے مالی معاملات میں خرابی کی وجہ سے قبر کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایسے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔